کچھ بھید جب کھلتے ہیں تو انسان کے لیے پروسیس مشکل ہوتا ہے، یوں جیسے ایک بھاری دروازہ ہو اور اس کے پار یادوں کا ایک ریلا ہو۔ دروازہ کھل جاتا ہے تو ریلا باہر آ جاتا ہے، یادیں اور تکلیفیں آس پاس بکھر جاتی ہیں۔ انسان ان یادوں، تکلیفوں اور بے حد چبھنے والی نوکیلی خاردار کہانیوں کو ذہن سے نکال ہی نہیں پاتا۔ یادوں کے اس باب کے کھلنے پہ انسان کا سب سے پہلا رد عمل فرار ہوتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ فرار ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتی۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انسان ان تمام یادوں، تکالیف، محرومیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، ٹوٹا دل اور لرزتے بدن کے ساتھ اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، بتاؤ کون ہے بہادر، تم یا میں؟ اور انسان کے سامنے کوئی اور مخلوق کبھی ٹک نہیں سکی۔ یوں درد فرار ہوتا ہے، مسائل غائب، تکالیف کم۔ مسائل سے نکلنے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی دوری دل۔ کئی بار ہم نے کسی مسئلے، حقیقت، راز اور کمزوری کو اتنا تصور کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بلا بن جاتا ہے، ڈراتا ہے، سہما دیتا ہے، جامد کر دیتا ہے۔ انسان نے انہیں بہت بڑا سمجھ لیا ہوتا ہے، چھوؤ تو ہاتھ زخمی، دیکھو تو آنکھ خون چھلکائے، قریب آئے تو اس کا لمس جھلسا دے۔ مگر تصور کی دنیا سے باہر آ کر دیکھو تو ہر بار نہ صحیح مگر کئی بار بلائیں برہم نکلتی ہیں۔ آپ کے دوست آپ سے اچھا مشورہ ریزرو کرتے ہیں جو کہ آپ انہیں نہیں دیتے، اور آپ کا دوست ایک غلط شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ کا دوست اپنی پرابلمیٹک فیملی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ کی عدم توجہ ہی اسے اپنے گھر کا بدتمیز انسان بنا سکتی ہے۔ یہ زمانہ دوستوں کا ہے، مسائل کا ہے، اور خراب ہوتی ذہنی صحت کا ہے۔ سارے مسائل اور ساری خوشیاں بس دوستوں سے بانٹنی ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا ظلم ان کے ساتھ ہی ہوا ہے، کہ انہیں کبھی کوئی اچھا دوست نہیں مل سکا، جیسے قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سب سے پہلے اپنا دائرہ بدلیں، ٹاکسک لوگوں سے باہر نکل آئیں۔ آپ کے لیے اس اربوں کی آبادی میں دوست پیدا ہو ہی جائیں گے۔ خود کو بے مول کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی آسمان سے اتر کر آئے گا اور آپ کو ان ٹاکسک دوستیوں سے نکال لے گا تو آپ غلط ہیں۔ اپنے سب سے اچھے دوست آپ خود ہوتے ہیں۔ It is just a letter. Stop overreacting. Meanwhile, تمہارے نام یعنی محبت کے نام، میرا پہلا آرٹ، میری پہلی کامیابی، میری پہلی محبت، تمہارا پہلا حق۔ تم سے شکوے ہیں، بہت ہیں، لیکن تمہارے وجود کی نفی کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تم نے کئی اور تعلق جوڑ لیے، لیکن تمہارا اور میرا تعلق عالم ارواح کا ہے۔ میں تم سے عالم ارواح میں ملوں گا، وہاں جہاں روحیں ملتی ہیں، لیکن شاید تم وہاں بھی میرے لیے نہیں ہوگی۔ میرے احساسات، میرا وقت، میری محبت، میری تمام تر ریاضتیں اور میں یعنی عبداللہ زمان، سارا تمہارے نام۔ محل کا سب سے مضبوط ستون اب گر گیا تھا، کوئی مہدی کمبیر سے کہے بازو کٹ کر گر گیا تھا، اور زینیا حاکم سے بھی کہا جائے جسے وہ جھڑکتی تھی اس نے اپنے لیے ہیپی اینڈنگ چن لی تھی۔ ان لوگوں کو خوشی مبارک جنہیں عبداللہ زمان کے غم نظر نہ آئے۔ وہ میری سول میٹ تھی یار، تم سے تو عالم ارواح کا تعلق ہے۔ کیسی ہیں سرکار؟ مجھے سرکار مت کہا کریں، ٹھیک ہے پھر جو حکم عالی جا۔ مجھے علی جان بھی مت کہا کریں، اوکے پھر محترمہ حاکم صاحبہ۔ مجھے حاکم صاحبہ بھی مت کہیں۔ ٹھیک ہے ڈائن، ٹھیک ہے۔ اب اس بات پہ مجھے بلاک نہ کر دینا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں اس دن آدھے پاکستان کو مٹھائی کھلاؤں گی جب آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ جتنے دن کے لیے گئے ہیں اس سے 2 گنا عرصہ رہ کر آئیے گا، یہی میرا تحفہ ہے۔ ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل جلا دیتی ہو۔ میرے بس میں ہو تو آپ کو پورا کا پورا آپ کے شہر سمیت جلا دوں، لیکن ملکہ کا شوق سلامت، شہر اور بہت۔
حبیب نے آپ کا آخری کام بھی کر دیا باس. عبداللہ زمان، فضل زمان کبیر. تاریخ پیدائش 10 ستمبر، تاریخ وفات 10 ستمبر. کچھ معاملات میں مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ. آپ نے کہا تھا ہم الگ نہیں ہوں گے. آپ نے درست کہا تھا باس. آپ نے کہا تھا وہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے. صحیح کہا تھا. آپ نے کہا تھا یہ آپ کی ہیپی اینڈنگ ہے. درست کہا تھا. اگر آپ ایک مطمئن انت پہ شکر ادا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. آدھی دنیا تباہ ہوئی تھی، باقی آدھی دنیا باقی تھی. لیکن آپ نے جو کیا شاید درست ہی کیا. ہرٹ ہونے سے بہتر ہے کہیں غائب ہوا جائے. لیکن ایک بات سن لیں، میں آپ کے فیصلے پہ دکھی ہوں. اس ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ دکھی ہوگا تو وہ میں ہوں گی، رہوں گی. جلد ملیں گے. آپ نے مجھے عالم ارواح میں اپنی سیکرٹری رکھنا تھا.